آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وسلم کریمہ اور کرم جزو کرے والد سلام پر بجنمیہ صلی بقا ساز طریقہ کی خاص آسوئی نوارش دل مارمان کے دل نواز عطا اصلاف کا جذبے طریقہ شریک زمرہ الہیت جنگا پھر دنیا سلجا چکے ہیں میرے مولا ہمیں سب جنگا دلوں مرکز میرو وفا کا حریم کبریا سے آشنا کا جنہی نانے جہی بخشی حضور نے انہیں باز بار رہا تو سلطانی قیوم زمانی توی مشکل کشائے رہا زیاء آفات زمان دل تنگ دارم مدد دنیا حضرت مجدد الاحسان مان کی اسلام کے بعد آدم دوستی زنام چندی سگام نکول دو جکم کری مرم اجمائی رحمت کا یا عالمی یہ گفتگو سے پہلے پہلی نمبر جو سفر نقشبندی مجددی آگے آگے کہاں ہے مکٹو کے در الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ بسان شریف، آستان عالیہ بسان شریف. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من سلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منهم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لك المدبر القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ حضری مجمع مکارم و حاکم القسم میرے نہایت واجب الاحترام سادہ احترام کرم فرما پیر بھائیوں ساتھیوں اور میرے پیارے پیارے لاڈلے بچوں اور پھر بڑی خوش نصیبی اور بڑی راحت ہوئی بڑی خوشی ہوئی کہ سلسلہ چشت اہل بہشت کہ ایک گلستان کے پھول اور حضرت خواجہ پیر بسالوی کے نورِ چشم صاحبزادہ صاحب ہماری اور آپ کی اس محفل میں تشریف لائے زیارت کا شرف بخشا. یہ ان کی بندہ پروری ہے کہ ہمارے غریب خانے پہ فقیر خانے پہ تشریف لائے. اب سلسلہ طریقہ تو یہی تھا کہ بڑی پیاری راتیں سنی، علماء سے گفتگو سنی، بڑی پیاری گفتگو، بڑے پیارے فرمودات ہمارے ان کرم فرما بزرگوں نے ساتھیوں نے آپ کے دامن کی زینت کیے ہیں. میں تھوڑا سا پیچھے چلا گیا اور میں نے یہ سوچا کہ اپنا ہم عمر کو تلاش کروں
تو سوچا کہ جہاں پہ میرے محترم قاضی صاحب نے اپنے بیان کو چھوڑا تھا وہاں سے آگے سے چلا، مگر اتنی تو مجھ میں بساط نہیں، اتنا مجھ میں کچھ علم نہیں، دان ہے۔ ایک بات، ایک قصہ جو ہے وہ مجھے یاد آ گیا کہ کچھ دوستوں میں گفتگو ہوتی ہے اور وہ گفتگو پھر طول پکڑ جاتی ہے اور دو چیزوں پہ ختم ہوتی ہے، یا وہ تکرار پہ ختم ہوتی ہے یا تو میں پہ ختم ہوتی ہے، اور پھر کا کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو یار زندہ وقت باقی۔ رات کو دیکھ کے، اس ٹھنڈی رات کو دیکھ کے ایک بات یاد آئی مجھے، ایک کہانی مجھے یاد آئی کہ درخت کے پھول تھے، ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے دو کیڑے جو تھے وہ اڑ رہے تھے۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بزرگوں نے کہا، اہل علم نے کہا، بتایا کہ یہ جو بڑا سہنے سے بھرا کہتے ہیں، اور یہ بالکل نہیں، وہ ناتراں جو ہے اسے پتنگا کہتے ہیں۔ یہ دو دیکھنے میں تو بڑا موٹا دانا تھا، اب جب اہل نظر نے، اہل سماعت نے ان کی گفتگو سنی تو سورج غروب ہو چکا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اب مانے ہم کلام تھے، وہ آپس میں نہ تو میں نے تھی، نہ تکرار تھا، صرف اسرار تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ جو کمزور تھا وہ کہہ رہا تھا کہ عشق کی منزل بڑی اونچی ہے، بڑی مشکل، بڑی ہی مشکل منزل عشق، بڑی مشکل ہے۔ دوسرا کہہ رہا تھا کہ منزل عشق بڑی مشکل ہے۔ اب بات دونوں کی ایک تھی، سوال دونوں کا ایک تھا، اب فیصلہ کون کرتا؟ فیصلہ تو کرنے والا تھا ہی نہیں۔ وہ جو کمزور سا تھا اس نے کہا اچھا ذرا جا یاد دیکھ کر آؤ کہ شہر میں کوئی یہ روشنی، کوئی دیا جلا ہے، اللہ شہر میں کوئی گمگما جلا ہے، کوئی شمع جلی ہے۔ اب وہ اٹھا، بھاں بھاں کرتا گیا، شہر کا چکر لگایا تو واپس آ گیا، جیتے جی واپس آ گیا اور آ کر پیغام دیا کہ سارا شہر روشن ہے، جگمگ 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 کر رہا ہے، روشن ہے، منور ہے، شمعیں جل رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا دعوی عشق بھی ہو، شمع بھی جلے اور جان کو سلامت بھی لے کے آ جائے گا، یہ کہا تھا دستور۔ اچھا دیکھ تماشا میرے ساتھ، اسے لے کے چل پڑا۔ ابھی ابتدائی ہوئی تھی، ایک شمع روشن تھی، اس کی قدم بوسی کی، جان امانت تھی، سمرد کر دیا، امر ہو گیا۔ بڑا مقام ہے اس کا، مگر تھوڑا سا اسے سمیٹتا۔ رات ہے، ساتھیوں نے سفر کرنا ہے، بات ہو رہی تھی علم کی اور بات ہو رہی تھی اہل ذکر کی۔ اب معاملہ اہل علم کا اور اہل ذکر کا، اس میں فرق کیا ہے؟ علم تو نور ہے، العلم نور، علم تو نور ہے، میراث نبوت ہے، فاضل و جوان فرما رہے، میراث نبوت ہے اور وارث علماء ہے۔ العلم نور، علم نور ہے، انبیاء کی وراثت ہے، علماء اس کے وارث ہیں، مگر جہاں کے وہی علامہ عبد الرحمن
اس لیے کہ رب اکبر کا یہ فرمان کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اب ہدایت بعد میں، ضلالت پہلے. حاجی صاحب قبلہ میری سمجھ میں نہ آیا. ایک طرف تو کہہ دیا جاؤ الحق وضاحق الباطل الا الباطل کان زہوقا. یہاں تو حق پہلے آ گیا، باطل بعد میں آ گیا. یہاں ضلالت پہلے آ گئی، گمراہی پہلے آ گئی، ہدایت بعد میں چلی گئی. اب کس کو مقدم کریں گے، کس کو مؤخر کریں گے؟ تفسیر ابن مجاہد فرماتے ہیں کہ ثابت یہ ہوا کہ بہت سارے ہوں گے جو پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے، ان میں وہ ہوں گے جو ہدایت بھی پائیں گے. اب عبدالرحمن جوزی محدث کبیر کی یہ بات کہ اہل علم کے ڈوبنے کے امکان ہیں، پھسلنے کے امکان ہیں، اس لیے کہ وہ علم کے گھوڑے پہ سوار ہے. مگر وہ ٹولہ، وہ قافلہ جو اہل ذکر کا ہے، ان کے ڈوبنے کے امکان کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں مجاہدہ ہے، وہاں مشاہدہ ہے. اس لیے کہ یہاں کتاب کا علم ہے، علم ہے ابن الکتاب، اور عشق ہے ام الکتاب. علم نے کتاب کو جنم دیا، علم نے کتاب کو جنم دیا، کتاب نے علم کو جنم دیا، اور عشق ہے ام الکتاب. اور عشق ہے تو کتابوں کو جنم دیتا ہے. موجودہ دور کا پریکٹیکل جب فیصلہ ہوا کہ لاہوری کلندر علامہ اقبال کو ایوارڈ دینا ہے، تو اس نے انگریز بادشاہ کی بارگاہ میں کہا کہ مجھ سے بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، اسے بھی دے دو. اس نے کہا جی اچھا وہ کون ہے؟ کہا جی میں بابا لے جاؤں گا. اس نے شہر کو آ کے اپنے استادی محترم حضرت مولانا نور محمد سے عرض کی لے کے چلا گیا. وائس ہند نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اس بابے نے کوئی کتاب تو نہیں لکھی. اس نے کہا خدا کے بندے بڑی کتاب لکھی ہے اس نے، تو یہ کون سا پتہ ہے؟ اس نے بہت بڑی کتاب لکھی ہے. کہا تو مارکیٹ میں نہیں ہے. کہا مارکیٹ سب مارکیٹوں کو مارک کر کے. کہا کون سی کتاب ہے؟ چھاتی پہ ہاتھ رکھا، کہا یہ میرے سامنے علامہ اقبال کھڑا ہے، یہ کتاب اس کی تصنیف ہے. یہ جو بابا کھڑا ہے علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب. اب بڑا نہ ڈوب گیا جو مشاہدے کی دنیا میں تھا، وہ تیر گیا، وہ منزل پا گیا، وہ منزل کو چھوڑ گیا. اس لیے معاملہ یہ ہوا کہ اب رہا معاملہ اہل علم کا اور اہل ذکر کا. علماء بیٹھے میں ڈر لگ رہا ہے، معاملہ سے بات کر رہا. فصل پہلا سوال اہل ذکر، پھر اس کے بعد ان کو تم لا تعلمون، تعلیم کے علم کو بعد میں لے گئے. سوال پہلے آ گیا، پھر آگے اہل ذکر آ گیا، پھر اس کے بعد جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اب تین چیزوں کو سامنے لایا کہ سن میرے بندے، غور کر، علم پڑھے گا رک جائے گا، علم پڑھے گا اٹک جائے گا، علم پڑھے گا کنارے نہیں لگے گا. ہاں جب اسی علم میں تمہیں اندھیرا نظر آئے، اسی علم میں جب تمہیں مشکل نظر آئے، اور اسی علم میں جب تیرے سر پہ مشکل بن جائے، تو پھر کیا کر؟ کتابوں کا سہارا نہ لے، لوٹے اور مسلح کا سہارا نہ لے، پھر استخاروں کا سہارا نہ لے، پھر کسی کا سہارا نہ لے. چپکے سے سر جھکا اور کیا کر؟ اہل ذکر، اہل ذکر. پھر کسی اہل ذکر کے پاس جا، اس کے لباس کو نہ دیکھنا، اس کی چال ڈھال کو نہ دیکھنا، اس کی ٹوٹی ہوئی چٹائی کو نہ دیکھنا. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان خاقان چورہ شریف. بڑا مفسر علامہ فیضی تفسیر بے لقات لکھنے والا، اکبر بادشاہ کا علماء سو کا مفتی، تفسیر بے لقات لکھی. تفسیر کا اندر نقطہ نہیں ہے. اب وہ خود کہہ رہا ہے کہ علم اتنا کہ وہ لفظ اٹھا کے لایا جن میں نقطہ نہیں ہے، اور یہ نقطہ جو ہے نا یہ بڑے کام خراب کرتا ہے. یہ نقطہ جو ہے نا یہ بڑے کام خراب کرتا ہے. اس لیے کہ تھوڑا سا پنجابی کا سہارا لے لو کہ حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ ایک نقطہ ہے کہ نقطی جا رہا.
ایک نکتی یارا میں نکتے تو بناوے مجرم کا نکتہ مات کتے محرم دے سلام بولے شاہ صاحب کہا کہ این غیر دی کوئی صورت ایک نکتے شور بجایا تو یہ بار بار نکتے وہ لفظ اٹھا کے لایا جو بغیر نکات کے تھے تفصیل کو مزین کر دیا مگر ایک مقام آیا کہ رک گیا قلم نہیں چل رہی لفظ نہیں مل رہے کہاں سے لائے کہاں سے ڈھونڈ کر اکٹھے کرے رک گیا ایسا رکا کہ رک گیا کہنے لگا کہ میں بیٹھا ہوا تھا سوچ رہا تھا کہ اب میں کہاں سے ایسا بندہ لاؤں جو میری رہنمائی کرے میری آنکھوں نے دیکھا کندھے پر رضا رکھی ہوئی ہے ہاتھ میں آسا پکڑا ہوا ہے سر جھکایا ہوا ہے ایک بابا بزرگ جا رہا ہے کہنے والے نے کہا یہ ہے جسے شیخ احمد سرحدی کہتے ہیں یہ ہے جسے شیخ احمد سرحدی کہتے ہیں مگر مباری کہتے ہیں مجدد فیصلی کہتے ہیں یہ وہ ہستی ہے کہتا میں اٹھا قدم بخشی کی میرے چہرے کی طرف سے دیکھا اور کہا مجھے شک پڑتا ہے کہ تو الجھ گیا شک پڑتا ہے تو الجھ گیا تیرا کرم الجھ گیا حبیبی میں تو الجھ گیا یہاں سے آگے چل نہیں سکتا فرماتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ رات دن محنت کرنے والا کتابوں کے اندر اپنی زندگی کو غرق کرنے والا علم کے اندر اپنے آپ کو سپرد کرنے والا فیضی رک گیا مگر وہ جو بابا جا رہا تھا آنکھ بند کی کھولی تو ایک ورق کے ورق میرے سینے میں ڈال دیا یہ جو اہل ذکر ہے اب یہ کرتے کیا ہے یہ بڑی لمبی سی بات یہ کرتے کیا ہے کیا سلسلہ ہے کیا بات کوئی پڑھتی ہے کوئی کتاب ہے لوگ پڑھاتے ہیں ہاں ایک مشکل بات ہے مشکل بات جو علم سے ہاتھ نہیں آتا جو علم سے ہاتھ نہیں آتا گردانوں سے ہاتھ نہیں آتا اگر آتا تو حضرت عبدالرحمن جامی پکڑ لیتے اگر آتا نا تو فخر الدین رازی پکڑ لیتے نا تو پھر نجم الدین کبریٰ کی ضرورت کیا پڑی ہوئی وہ کہاں وہ بنی ہرمن میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے ضرورت نہ پڑی مگر یہ کرتے کیا صورت ہے کیا معاملہ معاملہ بڑا عجیب ہے کتاب کھول کے آنکھیں پڑی جاتی ہے دماغ ہاتھ پڑی جاتی ہے زبان پر ہلانا پڑتا ہے مگر جب اہل ذکر تو تعارف کیا ہوا ہوش بندو گوش بندو لب بند ہوش بندو گوش بندو لب بند اب تجھے اپنے ہوش بھی بند کرنے پڑیں گے اپنے کام بھی بند کرنے پڑیں گے اپنے اوسان بھی بند کرنے پڑیں گے ہوش و حواس کو بند کرنا پڑے گا تالبینی سر حق پر من بخان ایک تجھے پتا ہو ایک تیرے رب کو پتا ہو اچھا آنکھوں کو بند کر لیا پھر کیا کیا سر جھکا دیا کیوں آنکھوں کو بند کیا کیوں سر کو جھکایا مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا آقا کریم کی بارگاہ فرمان یاد آ گیا چلتے بس 2 منٹ کی بات ہے حبیبی یا رسول اللہ رب کا متلاشی ہوں کہاں تلاش کروں کس جگہ پہ تلاش کروں کس مقام پہ تلاش کروں میرے بابو سفیر نابقا نبی کے محتشم چراغ حرم مبدأ کائنات کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اچھا اگر اسے تو ڈھونڈتا ہے تو کہیں نہیں ملے گا نہ کسی مسجد میں ملے گا نہ منبر پہ ملے گا تجھے کہیں نہیں ملے گا حبیبی تو پھر کہاں ملے گا کا مناسبت القلوب اگر تجھے تلاش کرنا ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کر اگر تجھے ڈھونڈنا ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کر لاہوری کلندر نے کیا کہا سنسا بری کیا جواب دیا تو بچا کے نہ رکھ اسے سنبھال کے نہ رکھ اسے بچا کے نہ رکھ اسے کسی کی زینت نہ بنا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ بچا کے نہ رکھ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست نہ ہو تو عزیز ہے نگاہ آئینہ ساز میں اور رہندہ ٹوٹے دلاوچ جا کے دنیا کی جان
کی کتاب کو کھول لیا. جب دل کی کتاب کو کھولا تو وہ تھے گوشت کا لوکھڑا الٹا لٹکا ہوا تھا. میرے کریم نے فرمایا یہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا, یہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا. یہ تو اتنا سا ہے اور تڑپ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ تڑپ. کتنی خطرناک سلسلہ. اگر اس کی تڑپ بند ہو جائے نظام کائنات زندگی کا نظام ختم ہو جائے. تڑپ اسی کا نام ہے. یہ کیوں تڑپ رہا ہے؟ یہ کیوں تڑپ رہا ہے؟ وجہ ہے نا تڑپ رہا ہے. سمجھ گیا؟ ہاتھ نہیں تڑپ رہا. یہ ایسے 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 کرنے لگی بیماری, سارے ایسے ایسے کرنے لگی بیماری. سمجھ گیا؟ ہاتھ ایسے ایسے کرنے لگی بیماری. سمجھ گیا؟ اور یہ تڑپ رہا ہے. ایسے نہیں کہتا کہ اس کا تڑپنا بیماری. کیا تعارف ہوا کہ تڑپ ہے دل, تڑپ پہ جا, تڑپ ہے دل, تڑپ ہے دل. تڑپنے میں بڑا آرام, تڑپ ہے دل, تڑپنے میں بڑا آرام آتا ہے کہ لب پہ ہر تڑپ کے ساتھ ان کا نام آتا ہے. تڑپ ہے دل, تڑپ ہے دل, تڑپنے میں بڑا آرام آتا ہے کہ لب پہ ہر تڑپ کے ساتھ ان کا نام آتا ہے. اب یہ تڑپ رہا ہے. کیوں تڑپ رہا ہے؟ بے قرار ہے. اب اس کا قرار کہاں ہے؟ اس کا قرار نہ دنیا میں ہے, نہ مال میں ہے, نہ کسی کتاب میں ہے. اس کا قرار ہے تو کہاں ہے؟ اس کا قرار مدینے کے تاجدار کے دروازے پہ ہے, جس کے لیے یہ بنا اور اتنا سا ہے, چھوٹا سا ہے. اس کے اندر چند خون کے نکلے مرکز بنا. سلطان العارفین سے مجھے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے تو عجیب مسئلہ کر دیا جو آج تک حل نہیں ہوا. کسی اہل علم نے حل نہیں کیا, آج تک حل نہیں ہوا. انہوں نے کیا کہا؟ دل دریا, دل دریا سمندر. دریا کیا ہوتا ہے؟ سمندر میں دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلا دیا جانے ہوئے وچے پیڑے وچے چہرے وچے وج. اب ہر چیز جو اندر ہے. اب رہا معاملہ وہ جو عرض کر رہا تھا ذکر کا. اب معاملہ کیا ہوا کہ معاملہ اس کا ہے. اب آ میرے پاس, بتی کو بند کر دے. اب نام تو نہیں لانا, نہ کسی کاپی کی ضرورت, نہ قلم کی ضرورت, نہ کسی کاغذ کی ضرورت, نہ بلیٹ پیپر کی ضرورت, کسی چیز کی ضرورت نہیں. ارے بابا تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں سمجھتی ہے. آنکھوں کو بند کر لے, ذرا سر کو جھکا لے, ذرا دل کی کتاب کو کھول لے, برک برک کرتا جا, یہ چلاتا جا, اور اس کے اوپر جو لکھا گیا وہ پڑھتا جا. جہاں پہ علم ختم ہو جائیں گے وہاں پہ تیری ابتدا ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان خازگان چولہ شریف. علم کتاب کا محتاج, قلم کا محتاج, اور ذکر نگاہ کا محتاج. ایک مرد کلندر کی نگاہ کا محتاج. لاہوری کلندر نے کیا کہا تھا؟ فقط ایک کی نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا, نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے. ایک کی نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا, نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے. وہاں تو قلم کی محتاجی, کتاب کی محتاجی, کاغذ کی محتاجی, مگر جہاں کسی چیز کی محتاجی نہیں, فقط نگاہ کی محتاجی. ذرا پیچھے چلے جاؤ. میرا ابو بکر, میرا عمر, عثمان, علی, حسنین, کریمین, صحابہ پاک کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ سرکار عمر فاروق کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ صدیق اکبر کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ عثمان کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ علی کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ ظاہر میں کوئی ڈگری نہیں تھی, کوئی ڈگری نہیں تھی, مگر ایک نگاہ میرے مصطفیٰ کریم کی پڑی, ایک نگاہ میرے مصطفیٰ کریم کی پڑی. دنیا کا علم, دنیا کی سوچ, دنیا کا عقل غلام بن کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا, دروازے پہ غلام بن کے کھڑا ہو گیا. ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح, میرے یہ علماء جب کہتے ہیں یہ بڑی مضبوط بات ہے, یہ بڑی مضبوط تفسیر ہے, یہ کس کی ہے؟ یہ ابن مجاہد کی ہے, علامہ ابن مجاہد کی تفسیر ہے. اب مجاہد ابن مجاہد کون ہے؟ صحابی رسول ہے. حضرت والا کہہ دیا, ابو ہریرہ کہہ دیا, ابو ہریرہ کہہ دیا, ساری کائنات حدیث کی زینت بن گئی. بڑی سی بات ہے, ہم یہ حدیث کی زینت بن گئی. اب کیا ہوا کہ بارگاہ رسالت امام میں حاضر ہوئے. حاضر تو ہوتے ہی تھے. سرکار نے پوچھا کیا سوچ رہا ہے؟
حبیبی یا رسول اللہ سوچ یہ رہا ہے کہ میری یاداشت کمزور ہے، میری یاداشت کمزور ہے، اب میں کیا کروں گا، میری یاداشت کمزور ہے۔ اب موج میں جب آ گئے قطرے سے دریا کر دیا، پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا، پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا، جٹیوں کر دے گی تیرا تیرا بول لگا، اب پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا۔ حبیبی یا رسول اللہ یاداشت کمزور ہے، اب موجمہ والا معاملہ تھا، سرکار نے اتنا دیا، اب یہ نہیں کہا کہ میرے سامنے آ، کہا چادر بچھا، خود ہی بھیکنے اور خود ہی کہیں بندے کا بلا ہو، اب کہا چادر بچھا، اب یہ نہیں کہا کہ چادر کیوں بچھاؤں، چادر بچھا دی بغیر کام ان کے، تعصب کے چادر بچھا دی، ہاتھ میں جا کر کریم نے ہوا میں لہرائے، ہاتھ لہرائے، ہاتھ اوپر اٹھے، دونوں ہاتھ چلک کے چادر میں ڈال دیے، لیٹ دیے، دوسری دفعہ تیسری دفعہ ہاتھ ہوا میں لہرا گئے۔ اب یہ ہاتھ لہرانے والا معاملہ بھی بڑا جی، چلتے چلتے بات جا آگے، طریقے تے نقش بندیہ کے باری مشکل کشا حضرت سرکار بہاؤالدین نقش بند بخاری، جب آپ کا وصال ہوا تو سرکار نے فرمایا جب میری چارپائی لے کے چلو تو یہ دو شعر ساتھ پڑھنا۔ وہ شعر کیا تھے؟ مفلسانی محمد آدر روئے تو شہن اللہ از جمال روئے تو دست بکشا جانب زنفیل ماں آفری بر دست و بر بازوئے تو میری یہ دامن خالی ہے، ہاتھ لے رہے اور گدا ڈالے اس میں، آفری بر دست و بر بازوئے تو اب چارپائی اٹھائی بخاری سے کسرے عرفہ سے جب لے کر نکلے تو پڑھنے والے آگے آگے جا رہے ہیں، پڑھ رہے مفلسانی محمد آدر روئے تو شہن اللہ از جمال روئے تو اللہ کے لیے مجھے اپنا جمال دکھاؤ، دست بکشا جانب زنبیل ماں اپنا دست رحمت میرے دامن کی طرف بڑھاؤ، دست بکشا جانب زنبیل ماں آخری بر دست و بر بازوئے تو یہ شعر مکمل کیا، کفن ہٹ گیا اور بہاؤالدین نقشبند کے ہاتھ ہوا میں لہرانے لگے، ہوا میں لہرانے لگے، اب کفن کی تنیاں کھل گئی، اب وہ بندہ مرا ہوا یا زندہ ہے، اب روح سی نکل گئی یا کیوں گئی، نہ تو موت کی پابندی نہ حیات کی پابندی، نہ موت کی پابندی نہ حیات کی پابندی، نہ جینے کی پابندی نہ مرنے کی پابندی، ہتھیاں تاڑے لگیاں، دیکھے راہ سجن دے، عاشق دے شہید محمد نہیں محتاج پسند ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان خواجگان چورہ شریف، ہاتھ لہرا گئے، آخری پر دست بر بازوئے تو اب جب ہاتھ لہرا گئے تو دیکھا تو ہلچل مچ گئی، لاکھوں کا مجمع، جنازے میں شہید پورا بخارا، پورا برف، اب کیا ہوا؟ خلفاء نے چارپائی کو پکڑا، کہا حضرت للہ والے رسول ہی، اب دینے والا جانے اور لینے والا جانے، اب یہ شریعت مطہرہ کا معاملہ ہے، خدا کے لیے بازو کو سمیٹ لو، بازو کفن کے اندر ہو گئے، اب بتاؤ کہ زندہ کو دفن کیا یا مردے کو؟ اب مانگنے والے نے کیا مانگا، دینے والے نے کیا دے دیا، مانگنے والے نے کیا مانگا، دینے والے نے کیا دیا، ہاتھ ہوا میں لہرا رہے ہیں، چادر ابو ہریرہ کی بچھی ہوئی ہے، سرکار میری یاداشت کمزور ہے، ہاتھ ہوا میں لہرائے، کوئی چیز پکڑی، عطیہ خدا بندی، چادر میں ڈال دیا، ایک دفعہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ گائے سے سمیٹ کے ذرا سینے سے لگا، اسے سمیٹ کے ذرا سینے سے لگا، اب بڑی دلی سی بات ہے نا، یہ بات میں سے سمیٹ کے ذرا سینے سے لگا اور لمبا ہو جائے گا سلسلہ، اسے سمیٹ کے ذرا سینے سے لگا، ذرا دل سے لگا، اب یہ نہیں کہا کہ اس میں مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی، خالی ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، نہ حجم ہے نہ مدن ہے، چادر کی چادر ہے، اب اس میں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، مگر عاشق صادق نے کیا کیا، چادر کو لپیٹا، سینے سے لگایا، سینے سے لگایا، سینے سے لگایا، جا صبح کو واپس آیا، کہا سنا کیا حال ہے تیرا، رات تیری کیسے گزری، رات کیسے گزری، اب تو یہی ہے نا، کیا مطلب یہ کہ رات میری بات گئی، حبیبی یا رسول اللہ بڑی مزے کی گزری، بڑی مزے کی گزری، صاحب حضرات القدس میرے مجدد کا ایک واقعہ نوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرات القدس مولانا علامہ ہاشم کشمیری
رحمت اللہ علیہ زبدۃ المقامات. کیا ہوگا؟ میں نے دیکھا کہ میرے مرشد کامل کا مصلی سجدہ گاہ سے پھٹا ہوا ہے. اب ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہم سخت سا مصلی رکھیں تاکہ ہمارے ماتھے پہ محراب پڑے اور دوروں لوگ دل کا یہ بڑا نمازی ہے. کیوں بڑا نمازی ہے؟ محراب ڈالو گا کتنا بڑا نشان. سمجھ گیا؟ مگر کیا کہیں گے؟ ہر ایک چیز کو ایسا چھپایا کمال کر مصلی پھٹا ہوا. اور کیا فرماتے ہیں علامہ ہاشم کشمی؟ اتنا ٹکڑا نکالا، نیا ٹکڑا لگایا، پیوندگاری کر دی، سلائی کر دی. جب سلائی میں نے کی وہ پھٹا ہوا سجدہ گاہ کا ٹکڑا میں نے طے کیا، اپنی جیب میں رکھا، رات کو سونے لگا، سرہانے کے نیچے رکھ لیا. آنکھ ملتی تھی تو سرکار کا دیدار ہوتا تھا. ہر کروٹ پہ جب کروٹ لیتا تھا تو دیدار مصطفیٰ ہوتا تھا. پوری رات اسی کشمکش میں گزر گئی، اسی زیارت میں گزر گئی. صبح کا وقت ہوا، بارگاہ امام ربانی میں پیش ہوا. میرے مجدد نے پوچھا سنا رات کیسی گزری؟ کیسے رات گزری؟ حضرت کی رات کیا گزری؟ یہ معاملہ سمجھ نہیں آیا، میری سمجھ میں نہیں آیا. آنکھ ایسے ہوتی تھی سرکار کا دیدار ہوتا، آنکھ ایسے ہوتی تھی سرکار کا دیدار ہوتا. مجھے سمجھ نہیں آئی. سرکار نے فرمایا سرانے کے نیچے کیا تھا؟ کیا رکھا ہوا تھا؟ حبیبی مرشدی مولائی وہ تو ایک ٹکڑا تھا. اور کس چیز کا ٹکڑا؟ مصلی کا. مصلی کس کا؟ شیخ احمد سرندی کا. پھٹا کیوں؟ جس کے اوپر جبین محبت میرے مجدد کی لگی. سرہانے کے نیچے رکھا، ساری رات دیدار مصطفیٰ. رات کیسے گزری؟ سرکار نے پوچھا ابو ہریرہ لبیک بتا رات تیری کیسے گزری؟ رات بڑی مزے کی گزری. چادر کو چمٹائے رکھا. ادرا بنا بدلی آئے اب تو بتا کے تیری کیا صورت حال ہے؟ کہا حبیبی یا رسول اللہ اب تو حال یہ ہے کہ علم بھی دگنا سوچ بھی ڈبل. اب ہر بات یاد ہو گئی اور یہ عرض کروں کہ گزرے ہوئے معاملات بھی میرے سامنے، گزرے ہوئے معاملات بھی میرے سامنے. آگے خاموشی ہو گئی. اب خاموشی کا نتیجہ جو اخذ کیا ہمارے اہل نظر صوفیاء نے، انہوں نے کہا کہ خاموشی اس لیے کی کہ آگے کیا تھا کہ گزرے ہوئے حالات اور آنے والا وقت بھی میرے سامنے ہے. آنے والا علم بھی میرے سامنے ہے، آنے والا وقت بھی میرے سامنے ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس سے مراد کیا ہے کہ جہاں تم اٹک جائے پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کسی اہل ذکر کے پاس جا، وہ تجھے ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بٹھائے گا، ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بٹھائے گا. ایک توجہ کرے گا، آنکھ بند کرے گا، توجہ کرے گا. وہ جو تیرے اندر والا معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ کتاب کھل جائے گی. جب وہ کتاب کھلے گی تو سارے علم سامنے آ جائیں گے. میں نے بتایا ہوا ہے، آپ کو بتایا ہے کہ میں نے ان لوگوں کی زیارت کی جو پڑھے ہوئے نہیں تھے، امی تھے، مگر دنیا کی تدبیریں بدلتے گئے، دنیا کے مسائل حل کرتے گئے. مگر میں نے دیکھا کہ پڑھے ہوئے لوگوں کو میں نے ڈوبتے ہوئے دیکھا، پڑھے ہوئے لوگوں کو میں نے پھسلتے دیکھا، پڑھے ہوئے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ متاع ساری ضائع کر کے دنیا سے چلے گئے. ان کی کون کون سی مثال دوں؟ کسی کی مثال دوں، اپنے کی نہیں یا کسی پرائی کی مثال دوں؟ لاکھوں میرے سامنے. مگر ہاں وہ کفن چور، نیت بھی کفن چوری کی. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر. سمجھ گیا؟ مگر جہاں کیا معاملہ الٹ ہو گیا. کفن چوری کرنے کے لیے گیا، پتھر اٹھایا رابعہ بصری کی قبر کا پتھر اٹھایا، ہاتھ ڈالا، مائی صاحبہ نے ہاتھ پکڑ لیا. یہ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ مولا کیا کیا تھا؟ اب ذرا تھوڑی سی جنبش ہوئی تو روح نکل گئی. صبح کا وقت ہوا، اہل نظر نے کہا کہ جنتی نے جنتی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. اب وہ تو کفن چور اور آیا کفن چوری کرنے کی نیت سے اور کہہ رہا اہل نظر کے اہل وہ جنتی نے جنتی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. اب جب پوچھا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ صاحبنامہ اعمال ٹھیک نہیں تھا، آیا چوری کی نیت سے تھا، مگر جب وہ نکلی تو ہاتھ اہل ذکر کے ہاتھ میں تھا، اہل ذکر کے ہاتھ میں تھا. اب فرشتے آئے پکڑائے چھڑانے کے لیے، لے جاؤ جہنم کی طرف. کہا نہیں نہیں، اسے مت چھیڑو، اسے مرے کی نیند سونے دو. اس لیے کہ جب اس کی روح نکلی تو ہاتھ اس کا اہل ذکر
کے ہاتھ میں تھا، ہاتھ اس کا کسی کے ہاتھ میں تھا، ہاتھ اس کا کسی کے ہاتھ میں تھا، یہ کسی کی امانت ہے، یہ کسی کی چیز ہے۔ اب معاملہ بڑا لمبا ہے، بڑا دور کا معاملہ ہے، مگر یہ ہے کہ انہوں ستے خیرہ میں جدہ پیر مگر یہ بات کرنے والی نہیں ہے، یہ کہیں اور منصوب ہو جاتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اسے، سمجھ گئے؟ مگر یاد رکھو کہ جو اہل نسبت لوگ ہیں زندگی کے کسی موڑ پر نسبت کام آ جاتی ہے، سامنے تجربہ کار لوگ کسی کام پہ نسبت کام آ جاتی ہے، جیسے کہ اس نے کہا تھا نا کہ تیرے علم نے تجھے بچا لیا، کہا میرے اللہ نے مجھے بچایا، نسبت کام آ جاتی ہے۔ اس کے ایک نہیں دو نہیں کئی دلیلیں ہیں اس کے اوپر کہ نسبت کام آ جاتی ہے، نسبت مضبوط ہونا تو کام آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ گجرات میں ایک بابا محمد بوٹا ہوا ہے، بابا محمد بوٹا ہوا ہے، اس نے پنجابی کی ایک بات کی میں آپ کی نظر کر رہا تھا، اس نے کہا ہے سانو شہر ببور دی لوڑ نہ کوئی واسطہ شہر ببور دی نہ کوئی واسطہ شہر ببور دی وہ گڈیاں چڑھے آسمان جامن ہوندا رابطہ جنہ دا ڈور، وہی گڈیاں چڑھے آسمان جامن ہوندا رابطہ جنہ دا ڈور۔ بات یہ ہے کہ وہ گڑیاں جو ہیں پتنگیں وہ بڑی دور جاتی ہیں، جن کا رابطہ لوگوں کے ساتھ مضبوط ہو تو پھر بڑی مزے کی بات ہے۔ تو نیچے کھڑا سے ایک دھاگا لیا ہوا ہے، وہ ہلاتا ہے، وہ اوپر کانپتی ہے، وہ اوپر کانپتی ہے۔ مرشد کہاں بیٹھا ہوا ہے، مرید کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ میرے والی بغداد نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں مشرق میں بیٹھا ہوا ہوں، مرید میرا مغرب میں بیٹھا ہوا ہے، میں اس کے حال کا بھی واقف ہوں، کال کا بھی واقف ہوں، جلوت کا بھی واقف ہوں، خلوت کا بھی واقف ہوں، اس کی ہر ادا کا واقف ہوں۔ یا ساتھیوں، معاملہ یہ ہے کہ اللہ کریم سے اس کا فضل مانگنا اور اللہ کریم سے اس کا اور اس کے محبوب کا۔ یہ درود شریف جو ہے یہ پڑھتے ہیں نا، اب چپٹر تھوڑا سا میں ایک منٹ کے لیے بدل دیتا ہوں، یہ درود شریف پڑھتے ہیں، یہ لکھ لیں اپنے دل کے اوپر بات، نقش کر لیں۔ درود شریف وہ پڑھتا ہے جو سرکار کی نظر میں منظور، یہ لکھ لیں آپ، لکھ لیں۔ ریاکاری کے معاملے ہیں، ہمارے نوجوان علماء ادا کرتے ہیں کہ سمجھے ریاکاری کی عبادت منہ پہ مار دی جائے گی، مگر درود شریف اگر ریاکاری شریف پڑھا ہے تو وہ بھی قبول ہے، ریاکاری شریف پڑھا ہے تو وہ بھی قبول ہے۔ وہ پڑھتا ہے جو سرکار کی نظر میں منظور ہو، جو سرکار کی نظر میں منظور نہیں ہے اسے درود پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی، توفیق اسے ملتی ہے جو سرکار کی نظر میں منظور ہو۔ یہ تو خوش نصیبی ہے کہ سرکار کی نظر منظور والا معاملہ اسے وقت نصیب ہوتا ہے۔ اپنا لگاؤ، اپنا چھپاؤ، اپنا تن من دھن سب کچھ سرکار کے سپرد، سرکار کے قدموں میں رکھ دو اور پھر آواز دو، صدا دو، صدا دیتے رہو گے، کبھی نہ کبھی آگے سے ضرور آواز۔ اب ایک اعلان بھی ہے جو میں نے آپ کے اندر رکھا ہوا ہے، بڑا خوبصورت اعلان ہے، وہ یہ ہے کہ یہ 24 مارچ بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب شب بیداری کا پروگرام ہے، جسے ہم ہمارے بارے دیش اور ہم کیا کہتے ہیں وجد کی رات، کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وجد کی رات، بے خودی کی رات، بے کیفہ، عجیب رات، عجیب رات، عجیب رات۔ وہ اس فقیر خانے پہ حسب ثابت ہوگی ہفتے کو۔ میری اب خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ تشریف لائیں، اپنے دوستوں کو ہمراہ لائیں اور ضرور لائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پیر خانوں سے کیا ملتا ہے۔ وہ جو ڈرے ہوئے ہیں پیر خانوں سے، ذرا اس کو لاؤ، انہیں تعارف کراؤ، آؤ ہم آپ کو ایک پیر خانے پہ لے کے جاتے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح تمہیں پتہ چلا۔ 24 رات آپ نے سیٹرڈے یہ نہیں ہے کہ ضروری لیٹ آئے، وقت سے آنا ہے، بڑے خوبصورت سفید لباس پہن کے آنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سفید لباس پہن کے آنا ہے، اور اس رات ایسے کرنا ہے دو کام، یا تو سر پہ دستار باندھ کے آنی ہے، اگر دستار نہیں ہے تو مجددی ٹوپی پہن کے آنی ہے، پھر دیکھنا بھی کیا خیال کرتا ہے مجدد پاک، پھر آزما لینا۔ میں بھی تو رڑے چڑی بات ہے، جادو سو جو سرے چڑھ کر بولے، ذرا آزما لینا۔ علماء مستثنیٰ ہے اسے، بزرگ مستثنیٰ ہے اسے، کیونکہ یہ تو اہل علم ہے، بزرگ ہیں، مگر یہ طالب کے لیے ہے نا۔ جیسے کہ وہ سرکار کا گزر ہوگا تو پہلے حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، خاموش تھے، چپ، آگے گزرے تو سرکار عمر فاروق
بڑی زبردست اللہ کی ضربے لگا رہے، ذکر بالجاہ کر رہے ہیں، خوشبو آئی، آنکھیں کھولی، بھاگ کے آ گیا، کہا صدیق کیا کر رہا تھا؟ سر کچھ غائب ہوا نیند میں نوم میں؟ یا رسول اللہ کیا کر رہا تھا؟ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، کیسے کر رہا تھا؟ حبیبی یا رسول اللہ جس کا ذکر کر رہا تھا وہ میرے دل کے بھیدوں کو جانتا ہے، میرے دل کے رازوں کو جانتا ہے۔ عمر لبیک یا رسول اللہ، تو نے یہ کیا چھوڑ ڈالا؟ حبیبی یا رسول اللہ میرا نام عمر ہے، لوگ مجھے عمر کہتے ہیں، میں سوئے ہوئے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا، سوئے ہوئے کو جگا رہا تھا۔ اب صوفیاء کہتے ہیں کہ جو مبتدی ہے، جو مبتدی ہے، ابتدا میں ہے، اس کے لیے ذکر بالجاہ جائز ہے، اور جو منتہی ہے اس کے لیے ذکر بالجاہ جائز نہیں ہے، پھر اسے خاموش ہونا پڑے گا، اسے آنکھیں بند کرنی پڑے گی، مراقبے میں جانا پڑے گا۔ جو مبتدی ہے اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے ضروری ہے وہ ذکر بالجاہ کرے، سنت خارجی کو قائم کرے، اس لیے یہ لوگ ہیں مستثنا ہے۔ مگر سفید ہے، کیا ہم کہتے ہیں اسے تاج مجددی، یہ بچے ہیں نا انگلینڈ سے وہ بچایا ہوا ہے، انہوں نے ایک ویب سائٹ تیار کی ہے، وہ www.churachiv.com، وہ بڑا اس پہ یہ سوال مجھے ہوا ہے ویب سائٹ پہ کہ جی تاج مجددی، اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ تاج مجددی ہے، یہ 4 کلموں والی تلفی ہے تاج مجددی۔ یہ جتنے بھی طالب بیٹھے ہوئے ہو، یہ بچے میرے بیٹھے ہوئے ہو، سمجھو چہار کر لیا ٹوپی پہن کے آنا، نہیں ہے تو بنوا لینا، نہیں ہے تو اس کا طریقہ سیکھ لینا، ابھی بہت سارے دن پڑے ہوئے ہیں، شاید کوئی ٹوپی مل بھی جائے گی، مل جائے گی ٹوپی، سفید لباس پہن کے آنا، تاج مجددی سر پہ پہن کے آنا، کچھ پڑھا کے لے آنا تاکہ دعا کے وقت نظر پیش کی جائے، اور نماز شروع سے پہلے دعا ہوگی، اور دعا بھی ایسی جس میں وسیلہ آقا کریم کا ہوگا، مرشد کریم کا وسیلہ ہوگا، اور ایسا وسیلہ ہوگا کہ خدا قبول کرے ہی، خدا قبول کرے ہی کرے، ایسا وسیلہ ہوگا کہ وہ قبول کرے ہی کرے، اور وہ ضرور قبول کرے گا۔ اللہ کے نام آپ کی اور میری حاضری کو تم سے فرمائے، رات بہت ٹائم بیت گیا ہے، کافی لمبی ہو گئی ہے، بس اب یہ ہے آپ صاحب سے بحث کرتا ہوں کہ یہ ذرا ختم شریف پڑھ دیں اور دعا کر دیتے ہیں، فوراً لنگر والے ساتھی تیار ہو جائیں، وہ لنگر کھلائیں، اور ختم شریف جو ہے وہ پڑھا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوگی۔ کچھ میرے سپرد کلام پاک کیے ہوئے ہیں جو بابا جی کی بارگاہ میں آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، میں پھر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت زہے سعادت زہے نصیب، اللہ کریم یہ ہمارا بھائی چارہ، یہ ہماری محبت، یہ سلام ہے۔